اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا والعاقبۃ للتقویٰ، تو نماز کا حکم ارشاد فرمایا پچھلے آیات میں، جیسے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، نماز کا ذکر اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو اللہ پاک نے حکم فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محبوب اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو۔ یہ تفسیر بیان آ چکا ہے۔ اور پھر یہ کہ خطاب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، پھر آپ کے واسطے سے پوری امت کو ہوتا ہے، ہر جو امت ہے آپ کے سب کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو۔ اب پھر رزق کا ذکر آیا۔ رزق تو اللہ پاک نے فرمایا لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، سوال طلب ہے، تو رزق کا حکم نہیں کرتے تجھے کہ تو رزق کما، روزی کما اپنے آل کی، ہم نے یہ طلب نہیں کیا، یہ امر نہیں ہے۔ فرمایا نحن نرزقک، رزق تو ہم ہی دیتے ہیں، یہ فرما کے آگے فرمایا والعاقبۃ للتقویٰ، اور انجام خیر، عاقبت محمودہ، اچھی آخرت، یہ فرمایا للتقویٰ، تقوی کے لیے ہے، تقوی پرہیزگاری، یعنی مدار کار انجام آخرت کامیابی، یہ مدار تقوی کے اوپر ہے، تقوی خدا کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اور اوامر کی اطاعت، نواہی سے اجتناب، باقی خواہشات نفسانیہ سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کے امر کی امتثال کرنا، یعنی اطاعت کرنا، خدا کی، خدا کے رسول کی اطاعت کرنا، اور نواہی سے بچنا، برائیوں سے، گناہوں سے بچنا، نیکی کا عمل کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ تقوی ہے، مدار اسی کے اوپر ہے۔ اس لیے فرمایا والعاقبۃ للتقویٰ، تقوی کے اوپر ہے۔ تقوی دل کی چیز ہے، ایک اخلاص ہے عمل میں، ریاکاری سے بچنا، مدار کار اسی پر ہے۔ تو رزق کا اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم تیرے سے رزق کا سوال نہیں کرتے، روزی ہم دیتے ہیں۔ بندہ کسب تو کرتا ہے، یعنی کسب سے کوئی منعت نہیں آئی، کسب کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ رزق دیتا اللہ ہے، جس نے پیدا کیا ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے۔ بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کسب کیا تو رزق پا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی ہے کہ رزق کے ہم ہی ضامن ہیں، رزق ہم ہی دیتے ہیں۔ نحن نرزقک میں یہ نحن اس کی تقدیم ہے، مسند الیہ ہے، نرزقک کے اندر ضمیر، جب اس ضمیر کو جو مسند فعلی نحن نرزقک، اس کا مطلب ہوگا روزی تو ہم ہی دیتے ہیں، اے بابو سب مخلوق کو، جو آپ کو اے مخاطب، تو روزی ہم ہی دیتے ہیں۔ اس میں یعنی حصر ہے کہ روزی اللہ ہی دیتا ہے۔ اور روزی کے متعلق 4 قسم کا رزق آیا، 4۔ پہلا رزق، ایک ہے رزق مضمون، اللہ تعالیٰ نے رزق مضمون رکھا ہے بندے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ رزق کا ضامن ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اس آیت میں رزق مضمون کا بیان ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ
الا علی اللہ رزقھا، اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی ذی روح شے نہیں ہے دابہ جو زمین پر چلتی ہے رینگتی ہے، یعنی ذی روح شے ہے، فرمایا مگر اس کا رزق ہمارے ذمے ہے، علی اللہ رزقھا، جیسے اللہ التزام کا کلمہ ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل پر یہ لازم کیا ہے، اپنے فضل پر کہ مخلوق کو روزی اللہ پہنچاتا ہے، اللہ ضامن ہے۔ وما من دابۃ، دابہ کہتے ہیں لغوی معنی جو زمین پر رینگے چلے حرکت کرتا ہے، یعنی ذی روح شے جو بھی ہے، کیڑے مکوڑے انسان حیوانات سب مخلوق، یہ جو روزی کھانے والی مخلوق یہ ان کی خاص روزی ہے، ذی روح شے کی روزی ہے، یہ رزق مضمون ہے، اللہ پاک نے فرمایا میں ضامن ہوں، یہ رزق مضمون آ گیا۔ دوسرا ایک رزق ہے رزق مقسوم، مقسوم رزق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق مقسوم یہ حدیث پاک میں مذکور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماں کے رحم میں بوند رحم میں ٹھہرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بوند سے پیدا کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، نطفہ، تو رحم کے اندر تو ارتقائی عمل ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا بیان ہے، ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقصونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ یہ انسان کی ایک تکمیل اور تدریجی کہ رحم میں پانی کی بوند ہے، پھر اس سے وقت گزرتا ہے، معین وقت ہے، وہ متحجر ہوتا ہے، اس سے پھر علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، پھر اس کو ہڈیاں اور گوشت لگتا ہے، پھر اس کا وہ صورت آ جاتی ہے صحیح، ہے نا؟ ہاں، ثم خلقنا ایسے فرمایا، ثم خلقنا المضغة عظاما، ہڈیاں، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اللہ پاک نے فرمایا ہم انشاء کریں گے اور خلق، ایک خلق اور بھی ہے، یہ اس آیت کی تفسیر میں بیان ہے، یہ انسان کی پیدائش کا یہ ارتقائی عمل جو خدا کی قدرت سے ہوتا ہے، تو اللہ جل شانہ جب رحم میں اور صورت لگ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی صنعت ہے، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، جو اللہ تعالیٰ صورت دیتا ہے، قرآن مجید میں ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ذات ہے جو ماں کے رحم میں تمہاری تصویر بناتا ہے، یصورکم، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے جو جس طرح چاہے صورت بناتا ہے ماں کے رحم میں۔ اب اس کے بعد روح پھونکی جاتی ہے، جب انسانی صورت لگ جاتی ہے پھر روح اللہ تعالی کی طرف سے روح داخل کی جاتی ہے نا؟ تو اس وقت روح جب داخل ہوتی ہے تو پھر وہ ایک انسان ہے، جتنے تک ماں کے پیٹ میں ہے بھی انسان ہے، اس کا نام جنین ہے، جنین، عربی میں اس کو جنین کہتے ہیں۔
پھر وطن سے باہر آیا، پھر بچپن ہے، ایک ارتقائی دور ہے جو انسان ایک کامل انسان بنتا ہے، اتنے مراحل سے گزرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے، یہ حدیث بات ہے، فرشتہ مقرر فرمایا جو موکل ہے، جو خبر دیتا ہے، عرض کرتا ہے، بس یہ قانون قدرت ہے۔ اللہ کسی شے کی طرف محتاج نہیں، وہ سارے عالمین کا چلانے والا، بالکل کسی تعاون کی طرف محتاج نہیں ہے۔ ہم تو محتاج ہوتے ہیں، ہماری حکومت جو ہوگی، ملک رانی ہوگی، حکمرانی ہوگی، تو صدر وزیر اعظم کا محتاج ہوگا، اور اسی طرح معاملہ ایک ترتیب سے ہمیں تو احتیاجی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سارے عالمین کا نظام خود چلا سکتا ہے، وہ کسی شے کی طرف محتاج نہیں ہے، قادر مطلق، سب کچھ چل ہی اسی سے رہا ہے، لیکن اس کی حکمت اور قانون قدرت کہیں یہ اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے موکل پیدا کیے ہیں، کوئی ڈیوٹی ہے اس کی، کوئی لیکن فعل اللہ کا ہوتا ہے، یہ توحید ہے۔ دیکھو نا، اسرائیل فرشتہ ہے، روح قبض کرتا ہے، یہ روح قبض کرنا یہ فعل ہے، لیکن یہ سبب کے درجے میں ہے۔ اسرائیل روح کے قبض میں سبب کے درجے میں ہے، قبض میرا اللہ کرتا ہے، سمجھے نا؟ ہاں، تو اسباب جو ہوتے ہیں اپنی منزل میں ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا کر دیے۔ یہ افعال جتنے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی خود کرتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اور آیات میں اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ نفوس کو قبض کرتا ہے، اللہ قبض کرتا ہے، حین موتها، ان کے موت کے وقت، ٹھیک ہے نا، ان کی موت کے وقت، جب جان کا وقت آ جاتا ہے، ذی روح شے کا وقت آ جاتا ہے، تو اللہ فرماتے اللہ یتوفی الانفس، اللہ تعالیٰ قبض فرماتا ہے۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تو وہ ہے کہ ملک الموت وہ قبض کرتا ہے ارواح کو، وہ سبب کے مرتبے میں ہے، لیکن جو مؤثر ہے یہ اللہ کی ذات ہی ہے، بس سمجھے نا؟ وہ تو صورت ہے بھئی اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے موکل ہے، لیکن یہ فعل ہے، یہ اللہ کا فعل ہے، یہ توحید ہے حضرت جی۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کے اپنا بالکل اس کا فعل ہے، اس کی تاثیر ہے، اور کوئی شے مؤثر نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اب ایک سبب کے مرتبے میں فرمایا ہے۔ سبب یہ ہوتا ہے کہ مسبب تک پہنچاتا ہے، مسبب کو واجب نہیں کرتا، اور جو فاعل ہے، علت ہے، وہ مؤثر ہے اور وہ واجب کر دیتا ہے شے کو۔ یہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ مقرر فرمایا ہے، قانون قدرت ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، فرشتہ عرض کرتا رہتا ہے ان مراحل میں، یا رب نطفۃ، اے میرے پروردگار نطفہ ہے، یعنی رحم میں نطفہ ہے، پھر جب وہ نطفہ اس کے اوپر ایام گزرتے ہیں، 40 روز گزر گئے، پھر وہ اور شکل اختیار کرتا ہے، امتزاج آتا ہے، مزاج اس میں
الکا بن جاتا ہے، الکا، پھر وہ فرشتہ کہتا ہے یا رب الکا تم، یہ حدیث آئی ہے، اے میرے پروردگار اب الکا ہے۔ اللہ جانتا ہے یہ قدرت کا قانون ہے، فرشتہ مقرر ہے۔ پھر مضغہ، پھر صورت بن گئی، سمجھے نا؟ تو پھر جب صورت بن جاتی ہے اس وقت حکم آتا ہے اللہ کا کہ اس کی 4 چیزیں لکھ، اس کے متعلق 4 چیزیں، 4 تقدیر ہے، یہ لکھ۔ ایک تو یہ لکھے کتنی اجل ہے، یہ مدت کتنی ہے، زندگی کتنی ہے، زندگی، اس کی زندگی اجل لکھ، فرشتہ اجل لکھ دے۔ اجل یہ اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت ہے، سب علم الہی ازل سے ہے، لیکن پھر نئے نئے یعنی اس کو ذکر کیا جاتا ہے، سمجھے نا، اور جسموں میں ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کی اجل لکھ، اس کی رزق لکھ، کتنی روزی کھانی ہے، کتنی رزق، سب چیز اس کے، وہ رزق لکھا جاتا ہے، یہ رزق مقسوم ہے۔ اور پھر کہاں کس جگہ فوت ہوگا، یہ تیسری چیز ہے، کس جگہ مرے گا۔ بندے کو تو کوئی پتہ نہیں، ہمیں کوئی معلوم نہیں ہم نے کہاں مرنا ہے، مرنا تو ہے ہی، ٹھیک ہے نا، کہ کس جگہ پر فوت ہونا ہے، یہ لکھ، فرشتہ لکھتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہوتی ہے یہ نیک بخت ہے یا بد بخت ہے، نیک بخت ہے یا بد بخت ہے، مومن ہے کہ کافر ہے۔ ابھی ہے ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں فرشتہ لکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے لکھ، فرشتہ لکھتا ہے۔ تو اس جگہ علماء نے بحث کی کہ رزق لکھا جا رہا ہے اس کا، آیا روح پھونکنے سے پہلے ہے یا روح جب اس کے بدن میں آ گئی، تصویر تو بن گئی ماں کے رحم میں، تو کیا روح پھونکنے کے بعد یہ رزق لکھا گیا یا پہلے؟ بعض نے کہا پہلے، ابھی روح اس کے بدن میں داخل نہیں ہوئی کہ رزق اس کا پہلے لکھا گیا۔ لہذا انسان اس حدیث سے، تو اس حدیث میں غور کر، لہذا رزق کے لیے تو کیوں پریشان ہوتا ہے، سمجھے نا؟ اللہ تعالیٰ نے تیرا مقصود لکھ لیا ہے، لہذا جتنے تک تو وہ رزق جو تیرا لکھا ہوا ہے قسمت میں تو کھائے گا نہیں، اتنے تک نہیں مرے گا۔ اور وہ رزق جو تیرا مقسوم ہے دوسرا کوئی نہیں وہ کھا سکتا، وہ تو نہیں کھانا ہے۔ اور رزق ایک ہوتا ہے طالب تو دوسرا ہے مطلوب، رزق طالب ہے، رزق تجھے طلب کرتا ہے، تو اس کا مطلوب ہے۔ روزی طالب ہے، طالب ہے نا، طلب کرنے والا، اور تو مطلوب ہے۔ روزی عاشق ہے، تو معشوق ہے، یہ لفظ تو سمجھے۔ تو طالب کون ہوتا ہے؟ وہ طلب کرتا ہے، روزی تیرے پیچھے گھومتی ہے، پھرتی ہے، جہاں تو ہوتا ہے روزی تیرے پاس آتی ہے نا۔ ایک رزق، پہلا رزق مضمون آیا، دوسرا رزق مقسوم آیا، ایک تیسرا رزق بھی ہے، وہ رزق قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، وہ رزق موعود، وعدہ دیا ہوا
رزق وعدہ دیا ہوا. ہاں؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ فرماتا ہے جو شخص پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو ہم اس کے لیے اللہ فرماتا ہے راستہ پیدا کرتے ہیں، اس کے لیے راستے بناتے ہیں، مخرج بناتے ہیں. جیسے نا بھائی بندہ تنگ تھی گیا کہ حالات نے اس کو گھیر لیا، پھر اس دا تو کوئی راستہ ہی کوئی نہیں، ہکتا اے بندہ دے مجبور محض تھی گیا، پریشان حال تنگ، تو اس وقت اے لفظ بولا رہے بے ایدہ تو کوئی راہ ہی کوئی نہیں. ایک ہے کہ اس کی راہیں ہیں یعنی فراخی ہے، اس سے کوئی تنگی تکلیف پریشانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے پیدا فرماتا ہے. اور فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اس بندے کو جو متقی ہے، متقی پرہیزگار نیکوکار آدمی، اس کے رزق کا اللہ نے اس کے لیے وعدہ دیا ہے کہ میں تجھے ایسی جگہ سے رزق دوں گا جو تیرے وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا. یہ تیسرا رزق ہے، رزق موعود، یہ خاص پرہیزگار متقی لوگوں کے لیے ہے. دیکھو نا یہ ہمارے بزرگان دین، اس کی روزی ایسے آتی ہے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں سے ہے. جو پرہیزگار متقی بے ضرر انسان، اللہ تعالیٰ ان کی روزی کا ایسا انتظام فرماتا ہے کہ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہاں سے آیا ہے. یہ تین ہیں. تو فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اے میرے پیارے محبوب، اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرماؤ، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر دوام کرو. ٹھیک ہے نا؟ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. اب یہ جگہ تھی بھائی نمازیں پڑھیں تو پھر روزی ہماری اس کا کیا بنے گا؟ نمازوں میں ٹائم تو نمازوں میں لگ جائے گا، ہماری روزی. تو اللہ پاک نے فرمایا ہم تیرے سے روزی کا سوال نہیں کرتے کہ تو روزی کما، تیرے ذمہ ہے، تیری اپنی روزی بھی اور تیری اہل کی بھی تیرے ذمہ ہے. ہم یہ سوال نہیں کرتے. یہ بھائی خدا کا کلام ہے، قرآن مجید ہے. میں پچھلے جمعے اشارہ کی تھا کہ یہ تمہاری سمجھ بہت یہ باریک بات ہے، تمہاری سمجھ پیچیدہ ہوگی. اس کو سمجھنا بہت باریک ہوگا، کیونکہ تم خود ضامن ہو چکے ہو کہ ہم نے کمانا ہے، ہم کر رہے ہیں تو ہو رہا ہے. کئی یہ بات بھی کرتے ہیں، ہم کر رہے ہیں تو ہو رہا ہے. جب بندہ انسان فوت ہو جاتا ہے، بچے پیچھے ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں، چھوٹے بچے، کیا ان کا کرنے والا وہ چلا گیا تو وہ پھر کوئی نہ رہا اس کا پیچھے، اللہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ذات ہے جو وہ رزق رزاق ہے، رزق پہنچاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس بات کو سمجھو، کمانا ہے، اکتساب ہے، کسب کرتا ہے بندہ، لیکن رزق اللہ دیتا ہے. آگے فرمایا وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. عاقبت انجام، نیک اچھا انجام. عاقبت کہتے ہیں انجام کو، انجام آخر. تو بندے کی زندگی کا انجام ہونا ہے. اللہ پاک نے فرمایا انجام خیر، نیک، اچھا انجام عید
اچھا انجام کہنا ہے للتقوی، یہ تقوی کے لیے ہے، یعنی مدار کار پرہیزگاری پر ہے، تقوی پر ہے۔ تقوی ایماندار آدمی، یہ تقوی ہے، ایمان لے آیا یہ تقوی ہے، اور نیک عمل کرتا ہے یہ تقوی ہے، اور بدکاری سے بچتا ہے یہ تقوی ہے۔ اطاعت گزار انسان، اس کی عاقبت آخرت، اچھی آخرت تو اسی کے لیے ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور مقام پر فرمایا، یہاں فرمایا وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، سمجھے؟ ادھر تک ایک بات آ گئی۔ اب آگے اللہ جل شانہ نے فرمایا وَقَالُوا، اور کہا، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ منکرین نے، کفار نے۔ پیچھے آیات مبارکہ آ گئے جو اللہ جل شانہ نے فرمایا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، محبوب تم صبر کرو جو وہ قول کر رہے ہیں، یعنی ایذائیں دیتے تھے، باتیں بناتے تھے، مذاق کرتے تھے، کئی قسم کی باتیں بناتے تھے کفار۔ تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب تم صبر کرو، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، وہ ما یقولون، وہ کیا کہتے تھے، ان کی باتیں کیا ہوتی تھیں، اور بھی ہیں، یہ بھی انہی کی بات کا ذکر ہے کہ وہ یہ بات کرتے تھے جس سے حضور کو تکلیف ہوتی تھی، اور اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ صبر کریں، ٹھیک ہے نا؟ وقالو، اور کہا انہوں نے، وہ بولے لولا یاتینا بآیۃ، کیوں نہیں لے آتے اپنے رب کی جانب سے، من جانب اللہ، اللہ کی جانب سے نشانی کیوں نہیں لے آتے، یہ کہتے تھے، نشانی، علامت، برہان، دلیل، حجت، نبوت کی دلیل، ایسی علامت، معجزہ کیوں نہیں لے آتے؟ وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، سمجھے نا؟ اب اللہ فرماتا ہے ان کا رد، انہوں نے قول کیا کہ معجزہ طلب کیا، کہ ساتھ انکار کے طریقے پر کہ معجزہ کیوں نہیں لے آتے رب کی جانب سے، دلیل کیوں نہیں لے آتے، آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی، علامت، دلیل، سب پر شامل ہوتی ہے آیت، جو ان کی دعوی نبوت کی دلیل بنے، ہمارے سامنے آئے، ہم معلوم کر دیں، یہ کوئی شک شبہ تو نہیں تھا انہیں، وہ تو خود دلیل معجزات آ چکے تھے لیکن مانتے نہیں تھے، پھر بطریق استہزاء اور مذاق یہ باتیں کرتے تھے۔ آیت کیوں نہیں لے آئے اپنے رب کی جانب سے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ان کی رد کی، فرمایا اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس بینہ نہیں آئی، دلیل نہیں آئی، وہ دلیل بیان کرنے والی جو پہلی کتابوں میں آئے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ یہاں بینہ سے مراد قرآن مجید ہے، قرآن مجید اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، تو اللہ فرماتے یہ بینہ، اس کو تعبیر فرمایا بینہ سے، بینہ بیان، وہ ایسا بینہ ہے، ایسی برہان اور دلیل ہے جو بیان کرتی ہے ان چیزوں کو
جو پہلی کتابوں میں ہے، صحف اولا، صحف صحیفے اولا، تورات، انجیل، زبور اور صحائف جو اللہ کے رسول و نبیوں پر نازل ہوئے، ان کو بیان کر دیا پہلی کتابوں کو۔ تو یہ قرآن مجید پہلی کتابوں کو بیان کرتا ہے، کیونکہ پہلی کتابیں آسمانی وہ محفوظ نہیں تھی، ان کی جو عبارات ہیں، کلام ہے، کلام، الفاظ، کلمات، وہ کلام معجز نہیں تھی۔ کلام جو معجز ہے تو وہ صرف قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کلام معجز آئی، یعنی یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ پہلی کتابیں مخلوق کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی رسولوں پر، لیکن رسولوں کے معجزات وہ کتاب نہ تھی، بلکہ معجزات اور تھے جو ان کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے تھے، اور کتاب تھی جس میں احکام ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور نور ہوتا تھا۔ لیکن قرآن مجید یہ ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، اور ساتھ روشن برہان بھی ہے، اور اعجاز بھی ہے کہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ یہی قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید نے ہی پہلی کتابوں کی تصدیق کی، تو پہلی کتابوں کی تصدیق، ان کی صحت یہ قرآن مجید پر موقوف ہو گئی۔ لیکن قرآن مجید کی جو صحت ہے، قرآن خود اپنی خود آپ دلیل ہے، یعنی اس کی کلام ایسی بے مثل ہے، بے مثال ہے کہ یہ خود بیان کرتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ علم معانی، بیان، بدیع، تین علوم ہیں، ان کا جاننا، ان میں مہارت ہو تو قرآن مجید کا اعجاز بندے کے دل پر منکشف ہوتا ہے۔ جب قرآن کا اعجاز منکشف ہوگا تو ایمان قرآن کے ساتھ بھی تحقیقی ہوگا، اور پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، تو حضور کی نبوت اور رسالت کے ساتھ بھی ایمان بندے کا تحقیقی ایمان ہوگا۔ ایک تحقیقی ایمان ہے، ایک ہے ایمان ہے، سارے ایمان رکھتے ہیں، لیکن تحقیقی ایمان وہ بہت آگے ہے، مشاہدہ ہے، اور کبھی کہ علم الیقین سے آگے عین الیقین، حق الیقین، یہ مراتب ہیں یقین کے۔ تو جو قرآن مجید ہے تو اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید کو یہ جو اور علامت مانگ رہے ہیں، یہ کوئی اس لیے نہیں مانگ رہے کہ نشانی نہیں آئی، نشانیاں آ چکی ہیں، معجزات آ چکے ہیں۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، روشن دلیل، جو پہلی کتابوں میں ہے اس کو بیان کرتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے۔ تو یہ بینہ کیا ان کے پاس نہیں آئی؟ یعنی آ چکی ہے، لہذا ان کا انکار کوئی شبہ شک کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کا انکار عناد اور تعنت کے لیے ہے، سینہ زوری کے لیے ہے، حق کو جانتے ہوئے پھر حق پا لینا، دلیل مانگنی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ بینہ نہیں آ چکی ان کے پاس؟ اے محبوب تیرے سے آیت طلب کرتے ہیں، کتنے معجزات آ چکے، اور سب سے بڑا معجزہ وہ تو قرآن مجید ہے جس کو بینہ سے تعبیر فرمایا۔ پھر ما فی الصحف الاولی، یا ما فی الصحف الاولی سے احکام مراد ہیں، توحید، نبوت، رسالت اور احکام، کہ یہ قرآن مجید اسی کو بیان کرتا ہے جو پہلی کتابوں میں ہے۔ جتنی کتابیں نازل ہوئی سب کتابوں نے توحید کو بیان کیا، قرآن مصدق ہے پہلی کتابوں کا، قرآن نے ان کی تصدیق کی۔
توحید اللہ تعالیٰ کی، اور نبوت، رسل، رسالت اور احکام، جو اس کے بعد کتابیں آسمانی، فرشتے، جن کے ساتھ ایمان رکھنا ضروری ہے، تصدیق کرنا ضروری ہے، وہ صحف اولا میں ہے، اور قرآن مجید ان کی تصدیق کرتا ہے اور بیان کرتا ہے اسی کو کہ ان میں کیا ہے نا۔ لہذا حضرت ہمارے شیخ سیدنا شیخ پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بڑے استاد، ہمارے بڑے استاد مولانا عطا محمد صاحب بندیالوی رحمہ اللہ تعالیٰ سناتے تھے، آپ تشریف فرما تھے، ایک نصرانی آیا اور انجیل اس کے ہاتھ میں تھی، انجیل کا ایک نسخہ حضرت پیر صاحب کو پیش کیا، تو آپ نے فرمایا، آپ نے ایک شعر پڑھا، وہ شعر مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، مفہوم اس کا میں سناتا ہوں۔ آپ نے شعر پڑھا اور فرمایا کہ یہ شہر خوبصورت حسینوں سے پر ہے، شہر سے مراد لیا قرآن مجید، حسینوں سے پر ہے، لہذا ہماری نگاہیں اور طرف نہیں اٹھتی، لہذا یہ واپس لے جاؤ۔ اس لیے میں نے پہلے جمعے میں کہا تھا، میں قرآن مجید جب ہمارے پاس ہے، یہ تو سب جو ما فی الصحف الاولی ہے، سب کو بیان کرتا ہے کہ اللہ کی کتابوں میں جو موجود ہے، جتنی کتابیں نازل ہوئی، یہ قرآن میں موجود ہے، قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے اور بیان کرتا ہے کیا کیا ان میں ہے۔ سبحان اللہ، یہ دیکھے تو تم بڑے خوش نصیب ہو، الحمدللہ۔ قرآن مجید اللہ کا کلام، اس کی تلاوت کرنا، زیارت کرنا، پڑھنا، عمل کرنا، اس میں نجات ہے۔ تو یہ آ گیا کہ ما فی الصحف الاولی سے یہ عقائد مراد ہیں، احکام مراد ہیں، قرآن بیان کرتا ہے۔ اور دوسرا ما فی الصحف الاولی قرآن نے بیان کیے، اس سے ہے کہ پہلی کتابوں میں جو بیان تھا، سمجھے نا، وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبیوں نے قوموں کو واعظ کیا، اللہ کا رستہ بیان کیا، اور جو منکرین تھے انہوں نے رسولوں سے، اپنے نبیوں سے منہ مانگے معجزے طلب کیے، اور جب وہ معجزات دکھائے گئے انہیں جو انہوں نے مانگے تھے، پھر منکر ہو گئے۔ جب منکر ہو گئے تو پھر عذاب نے انہیں پکڑا، پھر عذاب کی تاخیر نہیں ہوئی۔ یہ ہے کہ اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا صحف اولا میں منکرین تو وہ تھے نا اہل کتاب یا دوسرے تھے، کہ اہل کتاب کے ساتھ بڑی دوستی رکھتے تھے اور ان کی باتوں کو قبول کرتے تھے۔ مشرکین مکہ وہ اہل کتاب کی باتوں پر اعتماد کرتے تھے، تو فرمایا گیا پھر تم معجزہ منہ مانگا مانگتے ہو، میرا محبوب دکھا دے گا، یہاں سے رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرا محبوب دکھا دے گا کہ تم مانو گے نہیں۔ یہ منکرین کے متعلق ہے، جب تم نہیں مانو گے تو پھر عذاب بھی جڑ سے اکھیڑ دینے والا اٹل آئے گا، اور یہ وعدہ اللہ کا ہو چکا کہ محبوب تم ان کے بیچ ہو کہ میں ان کو استحصالی عذاب دوں، میں ایسا نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا؟ لہذا معجزہ کیوں نہیں دکھایا؟
بھئی ایک تو ان کا انکار کوئی تردد شک کا نہ تھا، کوئی استفسار نہیں تھا، کوئی جھکائی کا سوال نہ تھا، بھئی ہم سوال کر رہے ہیں ہماری یہ حاجت ہو جائے اور ہمارا شبہ دور ہو جائے گا۔ یہ ہٹ درمی کے سوال ہیں، ہٹ درمی کرتے تھے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس نہیں ہے بینہ ما فی الصحف الاولی، صحف اولی میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولولا کلمۃ سبقت، اگر ایک کلمہ ہمارے سے ازل میں ایک کلمہ سابقہ نہ ہوتا تو ان پر عذاب جلدی آتا۔ وہ بات آ گئی پچھلے تقریر میں کہ یہ جو اتنے منکرین ہیں، اللہ کے نبیوں کے ساتھ لڑائیاں کرتے تھے اور تکلیفیں دیتے تھے، ان پر اسی وقت عذاب کیوں نہیں آ گیا؟ سمجھے؟ تو اس کا جواب آیا تھا ولولا کلمۃ سبقت۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک کلمہ سبقت کر چکا ہے کہ محبوب کے ساتھ وعدہ کہ محبوب تیری امت پر میں جلدی عذاب نہیں بھیجوں گا، مہلت دوں گا، مہلت دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے انہوں نے، قرآن مجید خود معجزہ ہے، اگر پھر طلب کرتے ہیں نشانی اور کہ معجزہ کیوں نہیں لے آئے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے پاس آ نہیں گیا؟ جو ما فی الصحف الاولی پہلی کتابوں میں جو مذکور ہے، تو ایک میں نے ما فی الصحف الاولی کی تفسیر بیان کی کہ عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت، رسالت اور احکام، یہ ما فی الصحف الاولی قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ اور دوسرا ما فی الصحف الاولی کہ انہوں نے اپنے نبیوں سے پہلی امتوں نے، اللہ پاک نے نبی بھیجے، انہوں نے اپنے نبیوں سے جسارت کی، ہٹ درمی کے طریقے پر معجزات، منہ منگے معجزات طلب کیے اور اللہ کے نبیوں نے دکھائے، لیکن وہ جب معجزے منہ منگے دکھائے تو انکار کیا انہوں نے، پھر عذاب جلدی آیا تو بالکل یا اکھیڑ کے رکھ دینے والا عذاب آیا۔ اللہ فرمایا کہ محبوب کیا ان کے تم فرما دیجئے کیا تمہارے پاس بینہ ما فی الصحف الاولی نہیں ہے؟ تم بھی ہوئی ہو، تم منہ پہ معجزے طلب کرتے ہو، میرا محبوب دکھا لے گا، یہاں اس جانب سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن تم نے ماننا نہیں ہے۔ جب ماننا نہیں ہے تو عذاب جڑ سے اکھیڑ دینے والا اٹل ہوگا، اور یہ کلمہ سبقت کر چکا ہے کہ میں محبوب کے ساتھ وعدہ کر چکا ہوں، محبوب تیری امت کو مہلت دوں گا۔ یہ چیز ہے ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما، یہ پچھلے جمعے میں یہ بات آئی تھی۔ اور تیسری بات ما فی الصحف الاولی، ما فی الصحف الاولی یہ قرآن نے بیان کیا، ما فی الصحف الاولی جو پہلی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، صحیفوں میں جو ہے اس کی بیان آ نہیں گئی، یعنی وہ آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کا ذکر، آپ کا حلیہ، آپ کا صوم و صلات، آپ کا خلق کریم، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکل و شباہت، یہ سارا جہاد، غزوات، خلق کریم، آپ کی نعت اور وصف، حسین سونی وصف، جمیل الشیم، آپ کا تذکرہ یہ پہلی کتابوں میں آ چکا ہے، اور یہ یہود اور نصارہ یہ جانتے تھے
لیکن انہوں نے جان کے چھپایا. اولم تأتیم بینۃ ما فی الصحف الاولی، وہ صحف اولا میں جو ہے وہ رسول اللہ کی نعت ہے. یہ آیت آ نہیں چکی، اب کون سا شبہ رہ گیا؟ ٹھیک ہے نا. حضرت عبداللہ بن سلام جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں آپ تشریف لائے تو مدینہ شریف میں یہود بھی ملنے آئے. حضرت عبداللہ بن سلام ایک حبر تھے، یہود کے بڑے عالم تھے، تورات کے عالم تھے. تو باغ کو پانی لگایا ہوا تھا، آپ کی آمد کے متعلق سنا تو فوراً آئے. وہ بڑے عالم تھے، وہ تورات میں حضور کی نعت، شکل، حلیہ، طریقہ جانتے تھے، منتظر تھے. جب دیکھا تو وہ ایمان لے آئے، دیکھتے ہی ایمان لے آئے. میں نے کہا ایسا چہرہ، یہ حدیث میں آیا. جب دیکھا تو کہنے لگے ایسا چہرہ تو بس یہ سچے کا چہرہ ہے، ایسا چہرہ دوسرا نہیں ہو سکتا، سچے کی ضد نہیں ہو سکتا. سمجھے نا؟ تب وہ ایمان لے اور انہوں نے دیکھ لیا. اتنا مطلب ہے واضح تھے، روشن تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ دیکھنے سے وہ معلوم ہو جاتے تھے، کلام سے معلوم ہو جاتے تھے. آپ کے معجزات تو ساتھ تھے، معجزہ بن کر آئے تھے، آراستہ پیراستہ آئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ واضح تھے، روشن تھا. اور یہ جیسے قرآن مجید میں بیان کیا، فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ اہل کتاب، یہ محبوب تجھے اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. باپ کو اپنے بیٹے کا علم یقینی ہوتا ہے میرا بیٹا ہے، وہ کرے اس کو شک شبہ تو نہیں ہو جاتا کہ میرا بیٹا ہے کہ پتہ نہیں کون ہے، بیٹا ہے. تو جیسے باپ اپنے بیٹے کو جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، اسے یقین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو یہود نصارہ اسی یقین سے جانتے تھے، اسی یقین سے جانتے تھے کہ بے شک یہ نبی اور رسول ہیں. اب جب جانتے تھے تو پھر ایمان کیوں نہیں لے آئے؟ قرآن مجید نے بیان کیا حسدا من عند انفسہم، انہاں دے اندر ہی حسد آ. ٹھیک ہے نا؟ اور اس سے یہ بھی کہ ایمان صرف جاننے کا نام نہیں ہے، جانتے تو وہ تھے لیکن منکر ہوئے، کافر ہوئے. جاننا، جانے تو پھر مننے بھی صحیح نا. تو ایمان ماننے کا نام ہے، صرف جاننے سے ایمان نہیں ہو جاتا، بلکہ جانے اور پھر مانے. تو اللہ تعالیٰ نے کہ تو یہ ہے ما فی الصحف الاولی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور آپ کا تذکرہ. ما فی الصحف الاولی وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ. ایک اور وجہ بھی ایک تو آ گیا کہ کالمہ سابقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے محبوب تیری امت کو، امت دعوت ہے، امت اجابت ہے، اطاعت ہے. امت دعوت تو سارے کفار بھی امت دعوت ہیں، حضور کی امت ہیں. لیکن امت ترائے قسم ہے. ایک امت دعوت کہ حضور نے دعوت دی، انہی کی طرف بنی نو انسان کی طرف مبعوث ہوئے اور سب کو دعوت حق دی. ایک اس کو کہتے ہیں امت دعوت. ہم بھی امت دعوت ہیں اور کفار جمیع سب
وہ بھی امت دعوت میں داخل ہیں، اور دوسرے ہیں کہ دعوت دی تو انہوں نے لبیک کہا، اجابت کیا۔ یہ جنہوں نے اجابت کیا یہ امت اجابت ہو گئی، امت دعوت والاجابت۔ اور پھر اس کے بعد ایک تیسرا حصہ ہے امت کا، امت اطاعت، امت اطاعت۔ امت دعوت بھی ہے، اجابت بھی ہے، اطاعت بھی ہے۔ یہ کامل امت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت پر لبیک بھی کہا، دعوت ہوئی لبیک کہا، پھر آپ کا حکم مانا اور آپ کی اطاعت کی، اس کو کہتے ہیں امت اطاعت۔ ہاں یہ خاص امت ہے، امت دعوت، پھر امت اجابت، پھر امت اطاعت۔ تو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اللہ پاک نے فرمایا اگر ہم رسولوں کی ارسال سے پہلے، رسولوں کے ارسال سے پہلے ہم ان کو ہلاک کریں، منکرین کو، رسولوں کے ارسال سے بھی پہلے، کتب کے انزال سے بھی پہلے اگر ہم ان کو ہلاک کر دیں گے تو پھر یہ کیا کہیں گے قیامت کے دن؟ ایک عذر پیش کریں گے۔ کیا عذر پیش کریں گے؟ کہ ربنا، کہیں گے قیامت کے دن پھر یہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع، ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا، کہ رسول بھیجتے تو ہم اتباع کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمایا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب نہیں دیتے قوموں کو، اللہ فرمائے دے عذاب نہیں دیتے حتیٰ کہ ہم ان کی طرف اپنے رسول بھیجتے ہیں جو ان کو دعوت دیتے ہیں، دعوت الی الحق، حق کی دعوت دیتے ہیں۔ پھر دعوت کے بعد اگر وہ نافرمانی کریں تو پھر عذاب آئے گا۔ تو یہ ایک عذر کے طریقے پر کہ اللہ تعالیٰ نے ارسال رسول کیا، انزال کتب، سماوی کتابیں اتاری، تو یہ اس لیے ہے تاکہ حجت تام ہو جائے کہ منکرین جو انکار کر گئے قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس رسول نہیں آیا۔ اگر آ جاتا تو ہم اتباع کرتے، اور اس ذلت سے جو آخرت کا عذاب ہے اور رسوائی سے، جو آخرت کی رسوائی کفار کے لیے، اس رسوائی سے بچتے۔ تو یہ جب قرآن مجید اور جگہیں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، یا مَا جَاءَنَا مِن نَذِيرٍ، ہم اس طرح تو نہیں کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ اور قل، آخر سورۃ طٰہٰ کا آخر، قل کل متربص، محبوب تم فرما دیجئے ہر ایک ہم میں سے اور تم میں سے، ہر ایک متربص، بس منتظر ہے، تم بھی انتظار کرو۔ ہر ایک یہ کفار کو جو منکرین تھے، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہ انتظار یا تو فرمایا جیسے فتربصوا، پس انتظار کرو، یہ یاد ہے نا، دلائل بھی آ گئے، حجت بھی آ گئی، اور دعوت بھی ہو گئی، تو بار بار ہو گئی، باقی کوئی
کمی نہ رہی کہ باوجود اس کے انکار پر مصر رہے تو پھر حکم آیا کل متربص، تو سبھی انتظار کرو اور سبھی انتظار کریں، فتربصوا، پس انتظار کرو پھر۔ اب باقی جو فریضہ تھا، جو رسالت کا فریضہ ادائیگی منصب، وہ ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہے کہ انتظاری کے معاد انجام کی انتظاری، یا تو یہ کہ دنیا میں انتظاری کہ اللہ کا امر آ جائے، امر بالجہاد، جیسے بدر میں سن 2 ہجری میں جہاد فرض ہوا اور کفار کو وہاں کفر کی کمر توڑ دی گئی تھی۔ صحابہ کرام تعداد میں تھوڑے تھے لیکن اللہ کے فرشتے اترے تھے، فرشتے اترے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی مدد اتری تھی، فرشتوں کی صورت میں تھی، اور جہاد ہوا تھا، اور پہلا جہاد ہے جہاد بدر۔ تو بڑے سرغن کفر کے ائمۃ الکفر مارے گئے تھے، ابو جہل اور اس کے پہلوان جو تھے مارے گئے تھے، اور اسلام کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ پھر اس کے بعد تو یا تو یہ مطلب ہے کل متربص فتربصوا، پس انتظار کرو، باقی تو رہی نہیں۔ 13 سالہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ شریف میں آپ نے حسن خلق کے ساتھ دعوت حق ادا کیا، لیکن کفار کی سختی اور کفار کی سرکشی بڑھتی ہی رہی، بلکہ مسلمان جو گنتی کے مسلمان تھے اور چھپ کر عبادت کرتے ابتدا میں دار ارقم میں، تو کافروں کا بڑا زور تھا، اگر کوئی کلمہ پڑھتا تھا تو کفار اس کو جکڑ لیتے تھے، قید کر لیتے تھے، عذاب دیتے تھے، اور اس کو کفر کی طرف پہ واپس لوٹ آئے، کلمے کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے نا؟ اتنی سختی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کل متربص، یہ مکی سورت ہے، یہ سورت جو ہے نا سورت طٰہٰ، یہ کل متربص، محبوب تم یہ فرما دو کہ ہر کوئی بس ہن انتظار ہی کرے۔ تو میں اسی انتظار کا بیان کر رہا ہوں کہ انتظار یا انتظار دنیا کے اندر کہ امر جہاد آ جائے، ہن باقی بات چیت جو فریضہ تھا، تبلیغ دین تھی، وہ ہو چکی، دعوت پہنچ چکی، اب سرکشی اسی طرح قائم ہے، زیادہ ہو رہی ہے، لہذا انتظار کرو امر جہاد۔ پھر جہاد ہوا اور معال کو پہنچے، انجام کو پہنچے، تو یا فتربصوا یعنی بالموت، موت کا انتظار کرو، اساں بھی کریں دے پہ تساں بھی کرو، جی یاد ہے نا بھائی، باقی حجت تام تھی کہ پیچھے موت تو آمنی ہے، بس موت کا انتظار کرو، باقی گھر رہی نہیں۔ تو یا یہ مانا فتربصوا، یہ تفسیر قرآن مجید تھی، ہاں اردو میں ترجموں میں نہیں آ سکتی، میں تحسین کرتا ہوں جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں، بیان کیا ہے، لیکن یہ نہ سمجھو کہ بس انہی کے اندر محبوس ہو گئی، بس بندہ جتنا کر سکتا ہے کرتا ہے۔ آگے کہتا ہے واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہاں۔ تو یہ فتربصوا بالموت، تیسرا معنی ہے فتربصوا بعد الموت، یہ موت کے بعد پھر انتظار کرو، موت کے بعد پھر قبر ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری اور مجازات، کیونکہ موت کے بعد مجازات ہے، جزا سزا موت کے بعد ہے۔ اس دنیا میں تو ہر بندہ یعنی اس کو اختیارات ہیں،
اقرار کرے، ایمان لے آئے، انکار کرے، مہلت ہے، لیکن موت کے بعد پھر انجام کو پہنچتا ہے۔ تو فرمایا گیا کل متربص فتربصوا، بس انتظار کرو، موت کے بعد پھر قبر دے وچ پتہ چل سی، پھر اس کے بعد بیست، پھر بعد موت کے بعد پھر قبر بھی ہے اور بیست بھی ہے، قیامت کا میدان بھی ہے اور سخت عذاب بھی ہے، قیامت کا عذاب، دوزخ کا عذاب، سخت عذاب ہے اس کے۔ فَسَتَعْلَمُونَ، پس تُسا جان گنسو، من اصحاب الصراط السوی، سیدھی راہ دے اتے کون ہے، تو پتہ لگ ویسی، تو پتہ لگ ویسی کہ سیدھے رستے دے اتے، سیدھے رستے والے کون ہیں، وَمَنِ اهْتَدَىٰ، اور ہدایت والے کون ہیں، تُسا یہ یا اساں ہیں۔ یہ مطلب ہے اس طرح کا بیان، اور ظاہر ہے کہ ایماندار آدمی صراط مستقیم والا ہے، اور یہ کلام ہو دیے جب آکھا میں دے بس تسا انتظار کرو وقت پتہ لگ ویسے کہ سدھی راہ تے کون ہے، یعنی ایسا سدھی راہ تے آسے اور تسا ٹیڑھے رستے پر تھے، پھر تو پتہ لگ ویسی ہے نا۔ منکرین کو کہا جاتا ہے من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدىٰ۔ بس اتنے تک سورۃ طٰہٰ مکمل ہو گئی ہے۔ یہ سورۃ طٰہٰ، اس سورت کا نام ہے سورۃ طٰہٰ، یہ مکیہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سورت مکیہ ہے، اور ہمارے تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ جنت میں قرآن مجید کی 2 صورتیں ہیں، ان کی تلاوت کی جائے گی، باقی تلاوت ہوگی، یعنی باقی تلاوت نہیں ہے، 2 صورتیں ایسی ہیں جو جنت میں بہشتی تلاوت کریں گے، ایک سورۃ طٰہٰ ہی ہے، ایک سورۃ طٰہٰ ہی ہے، یہ بھئی سورت اگو ہے سورۃ انبیاء، سورہ انبیاء 97 سپارہ شروع تھی نا پہ، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، یہ 17 سپارہ ہے، یہ سورۃ انبیاء ہے۔ ادھر یہی نام ہے سورۃ انبیاء، اس میں انبیاء کا ذکر، 18 رسولوں کا ذکر ہے اس سورت کے اندر، 18 رسول نام لے کے، بہت بڑی نصیحت والی یہ سورت ہے، عظیم نصیحت ہے اس میں، انشاءاللہ تعالی اللہ نے وقت دیا تو پھر انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔